السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں میرے ساتھ انیک ناجی ہیں، سعید قاضی اور امریکہ سے رؤف کلاسرا صاحب۔ ناظرین، سرکاری ملازمین اور مختلف تنظیموں نے تنخواہوں میں اضافے کو ناکافی قرار دیتے ہوئے احتجاجی مظاہروں کا اعلان کر رکھا ہے اور کل کیا بھی گیا، جبکہ کل وزیر خزانہ نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تنخواہوں میں ہم اس سے زیادہ اضافہ نہیں کر سکتے، اور وزیر خزانہ کے مطابق بجٹ میں غریبوں کو ریلیف دیا گیا ہے۔ کیا واقعی یہ بجٹ غریبوں کے لیے تھا؟ اگر غریبوں کے لیے تھا تو کل اسلام آباد میں مظاہرین بجٹ کے خلاف سڑکوں پر پھر کیوں نکلے اور پولیس ان پر کیوں ٹوٹی؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کل لاہور کے علاقے اچھرا میں پیش آنے والا دلخراش واقعہ، جس میں 3 بہنیں آتش زدگی کی وجہ سے زندہ جل گئیں۔ آگ بجھانے کے لیے نہ ہی پانی ملا، نہ ہی جان بچانے کے لیے علاج، لیکن کیا کریں، یہی ہمارا سسٹم ہے اور ہمیں اسی میں رہنا ہے۔ بے شک پانی بھی نہ ملے اور نہ ہی علاج کی سہولیات، لیکن کیا پھر ان 3 بچیوں کی موت کا ذمہ دار ہمارا یہ سسٹم ہوا؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اور کل وہاڑی میں دنیا نیوز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ یہ مقدمہ متنازع ویڈیو نشر کرنے پر کیا گیا ہے، لیکن ہم یہاں پر یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے صرف وہ ویڈیو خبر کے لیے آپ لوگوں کو دکھائی تھی، اس کی آڈیو پلے نہیں کی گئی تھی، اور ہمارا مقصد آپ تک صرف خبر کو پہنچانا تھا۔ لیکن ایسا کیوں کیا گیا، اس پر بھی آج ہم بات کریں گے، اور روزانہ کی طرح کچھ اہم خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آج قاضی صاحب سے لے لیتے ہیں۔ قاضی صاحب کیا بتائیں گے؟ جی شازیہ، ہم نے ایک وعدہ اور نعرہ لگا رکھا تھا کہ ہم بجٹ جو ہے تعلیم کا وہ 4% لے جائیں گے۔ فیڈرل بجٹ جو ہے، اب تو خیر ظاہر ہے یہ ایک پروونشل سبجیکٹ بھی بن گیا، مگر فیڈرل بجٹ بھی خرچ ہوتا ہے HEC میں، اس میں ایک تو ویسے ہی 1.6% کمی کی گئی ہے، اور ساتھ ہی اگر ہم اس کو 8.7% جو انفلیشن ہے اس ریٹ کو اپلائی کریں تو پھر کتنی کمی بنتی ہے، میں آج اس پہ بات کروں گا۔ ٹھیک ہے انیک۔ شازیہ، بات کریں گے آج MQM کے حوالے سے کہ سیاست کتنی بے رحم ہوتی ہے، اور MQM کے مابین جو اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور ان کی قیادت کی جانب سے جو تردید ہے، اس تردید کا بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن بے رحم سیاست کی بات یہ کہ ابھی صرف مشکل پڑی ہے، منظر سے ہٹے نہیں ہے قیادت، لیکن نئے نام گردش میں ابھی سے آ گئے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، کلاسر صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ جی کلاسر صاحب، آپ کیا بتانے والے ہیں آج؟ جی شازیہ، آپ نے ابھی اسحاق ڈار صاحب کو کوٹ کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ 10% سے زیادہ ہم تنخواہ نہیں بڑھا سکتے کیونکہ پیسے نہیں ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پیسے جا کہاں پہ رہے ہیں اور کہاں انہوں نے ایلوکیشنز کی ہیں، اور وفاقی وزراء کے لیے پھر کروڑوں روپے کے سیکرٹ فنڈ، جس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے یہاں پہ ثواب دیدی فنڈ، وہ دوبارہ قائم کر دیے گئے ہیں، اور لاکھوں روپے ہر وزیر کو دے دیے گئے ہیں ان کے ڈسپوزل پہ کہ جہاں چاہیں، جہاں آپ کا جی چاہے، جس کو دینے ہیں بانٹیں، آپ سے کوئی سوال و جواب نہیں کیا جائے گا۔ تو آج اس پہ سٹوری کریں گے کہ سیکرٹ فنڈ یا ثواب دیدی فنڈ جو ہیں وہ واپس آ گئے ہیں، جو پچھلے سال ختم کر دیے گئے تھے، اور ہر وزیر کو لاکھ روپے دے دیے گئے ہیں۔ تو یہ ذرا سٹوری شیئر کریں گے آپ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ناظرین، وزیر اعظم نے وزیر خزانہ کو شاباش دی ہے کہ انہوں نے بہت اچھا ان حالات میں بجٹ پیش کیا ہے قاضی صاحب، اور کہا جا رہا ہے کہ اس سے بہتر بجٹ ان موجودہ حالات میں پیش نہیں کیا جا سکتا، تو خاص کر کے کہ یہ بجٹ غریبوں کے لیے بنایا گیا۔ کیا واقعی غریبوں کے لیے یہ بجٹ؟ کاسر تو کل انہوں نے اپنی جو جسے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں انہوں نے یہی دیا، مگر میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ اس میں 2 ٹیکس ودرالز بڑی ہوئی ہیں۔ ایک تو سٹاک بروکرز جو ہیں ان کو فائدہ پہنچایا گیا، ان پہ جو ٹیکس تھا، اور ساتھ ہی کارپوریٹ جو مینوفیکچرنگ پہ ہے اس کو 33% سے 20% پہ کر دیا گیا۔ بڑے سٹاک بروکرز کو فائدہ پہنچایا گیا۔ اور ایک بات میں آپ کو اور عرض کرتا ہوں کہ جو کارپوریشن اور پوری دنیا میں اس پہ ایک احتجاج آ رہا ہے، وہ یہ کہ پچھلے 80 سال کے پروفٹس کے ریکارڈز ٹوٹ گئے ہیں، جتنی کارپوریشنز نے اور یہ جو مینوفیکچرنگ نے پروفٹس کمائے ہیں، گلوبلائزیشن کی وجہ سے، مرجرز کی وجہ سے، مونوپولی کی وجہ سے، کیپٹیو مارکیٹ کی وجہ سے۔ ایک تو بات میں یہ اچھا، اب جو ٹیکس لگایا گیا ہے اس میں انہوں نے ریٹیل سیکٹر پہ آ گئے ہیں۔ اب جو ریٹیل سیکٹر ہے، ریٹیل سیکٹر میں ظاہر امیر آدمی بھی خریدتا ہے، غریب آدمی بھی خریدتا ہے، مگر یہاں کا جو ریئل سپر رچ آدمی جس کی 3.2 ملین لوگوں کی لسٹ پڑی ہوئی ہے، اسے 500 روپے کی پانی کی بوتل بھی مہنگی نہیں لگتی۔ ایک ہم جیسے مڈل کلاس والے ہیں وہ جو خود کو بلا وجہ امیر سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان پہ ایک اثر آئے گا۔ اور دوسرا یہ کہ غریب آدمی پہ تو بیسیکلی اچھا، جب آپ ریٹیلر پہ ٹیکس لگائیں گے تو ریٹیلر اتنا پیارا تو نہیں ہے، بڑے اچھے لوگ بھی ہوں گے ان میں ماشاءاللہ، مگر وہ اس کی پروڈکٹ کی قیمت میں اس میں ڈالے گا، کر دے گا، تو الٹیمیٹلی یہ کون دے گا؟ تو یہ آج کی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا
کہ ایک تو انہوں نے کارپوریٹ ٹیکس جو ہے وہ 33% سے 22% کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کیپٹل گین ٹیکس جو ہے، جو سٹاک بروکرز ہیں، جو مائٹی بگ فش ہیں، ان کو انہوں نے اس میں ٹیکس میں ڈیکریز کیا ہے. تو یہ بیسیکلی انڈسٹریلسٹ فرینڈلی، سٹاک بروکرز فرینڈلی بجٹ تھا. اور پھر ساتھ انہوں نے آج یہ بھی واضح انداز میں کہہ دیا کہ 10% سے زیادہ ہم آپ کی تنخواہیں نہیں بڑھا سکتے. یہ ان کا آئینی حق ہے، وہ ضرور بنائیں، مگر ہمیں یہ باور نہ کروائیں. ہاں، یہ ٹرکل ڈاؤن اکانومی پہ بنا ہے، جس میں مفروضہ یہ ہے کہ امیروں کو ہم مزید امیر کر دیں گے اور ان کی عمارت سے جو تھوڑی بہت چیز چھلک کے نیچے جائے گی. مگر ہوا یہ ہے کہ یہ چھلکا کہیں بھی نہیں. امریکہ سے لے کے آج تک ہر جگہ پہ ٹرکل ڈاؤن تھیوری جو ہے وہ ریجیکٹ ہوئی ہے، ناکام ہوئی ہے. وزیر خزانہ صاحب تعریفیں تک کرتے نہیں تھک رہے اپنے بجٹ کی. وزیر اعظم صاحب نے بھی ان لوگوں کو شاباش دی ہے کہ بجٹ اچھا تیار کیا، ان حالات میں ایسا بجٹ نہیں بنایا جا سکتا تھا. کس طبقے کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کے نزدیک؟ آپ کو اگر یاد ہو، یہ قاضی صاحب جس بات کو آج الیبوریٹ کریں، کل میں نے بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اسٹاک ایکسچینج کو انہوں نے ٹیکس نہیں کیا، مطلب کارپوریٹ سیکٹر، کارپوریٹ ورلڈ کو انہوں نے ٹچ بھی نہیں کیا. اور کیوں نہیں کیا، میں نے اس کی وجہ بھی بتائی تھی کہ ہر ایم این اے، ہر وزیر اور ہر سینیٹر کے آلموسٹ پیسے لگے، ہر دوسرے سینیٹر کے یا آپ کے ایم این اے کے اسٹاکس میں انہوں نے بھاری خریداریاں کی ہوئی ہیں، سرمایہ کاری کی ہوئی. باقی چھوڑ دیں، یہ زبیر عمر صاحب جو ہیں، جو اس وقت یہ چیئرمین ہیں اس کے پرائیویٹائزیشن کمیشن کے، ان کے بھائی منیر کمال صاحب جو ہیں بڑے قریبی ہیں میاں صاحب کے، بہت قریبی ہیں. بہت سے زیادہ کوئی لفظ ہے نہیں تو میں وہ استعمال کرتا. وہ کراچی اسٹاک ایکسچینج کے چیئرمین بھی رہے ہیں، نیشنل بینک میں بھی بہت بڑی پوسٹ پہ رہے ہیں، گورنر کے لیے بھی امیدوار تھے اور ان کو پیچھے کیا گیا کسی اور وجہ سے، ان کو کوئی اور بڑی پوسٹ دی جائے گی. اور اب یہ لوگ اپنے آپ کو کیسے ٹیکس کریں گے؟ جو زیادہ پیسہ کمایا جاتا ہے ڈیلی بیسس پہ، اور میں بہت سارے اپنے کچھ یاروں دوستوں کو جانتا ہوں جو اس میں مال کماتے ہیں اس میں اسٹاک میں جا کے، اس سے تو آپ 1 روپیہ ٹیکس لینے کو تیار نہیں ہے. تنخواہ کی بات آتی ہے، جیسے کل آپ نے ان کو مار کے ان کا بھرکس نکال دیا، غریب لوگوں کا، وہاں پہ ان کے کلرک تھے اور کلریکل اسٹاف. کل میری اپنے بچوں سے بات ہو رہی تھی، وہ خوف کے مارے گھر سے نہیں نکل رہے تھے. کل جو اسلام آباد میں ہماری جو باجی پولیس نے وہاں پہ کام کیا، جس طرح انہیں گیس کی شیلنگ کی ہے، ربڑ کی گولیاں چلائی ہیں، ہوائی فائرنگ کی ہے. کل میں آپ کو میں اپنے بچوں کو بتا سکتا ہوں جن سے میری بات ہوئی ہے، باقی تو اسلام آباد کی جو حالت ہوگی ہوگی 3-4 گھنٹے تک وہ خوف و ہراس اور تشدد اور مار پیٹ کی گئی ہے. اور ابھی بھی ان میں مطلب آپ ان کی وہ دیکھیں، ان کی ہمت دیکھیں اور حوصلہ دیکھیں. وہ کہتے ہیں غریبوں کا بجٹ ہے، تو 10% کی کیا اوقات ہے؟ مجھے بتا دیں، جس کی یہاں پہ 10,000 تنخواہ ہے، آپ نے 500 روپے اس کا اضافہ کر دیا اور بڑے منہ سے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ شیم والی بات ہے. یہ میرا خیال ہے تھوڑا ٹھیک ہے. کلاس مجھے بریک لینے دیں ناظرین. پروگرام بڑے لوگ ہیں بالکل اور ارب پتی ہیں، ہاں جی، یہ اپنے اوپر ٹیکس لگانے کو تیار نہیں ہے. یہ صحیح. مجھے بریک لینی ہے ناظرین. پروگرام میں وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم عوام کو ریلیف دینے کی بات کر رہے ہیں، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد وفاق سے زیادہ اب صوبوں کی ذمہ داری بن گئی ہے کہ وہ بھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع جو ہے فراہم کریں. انیک، ابھی تو صوبوں نے بھی بجٹ پیش کرنا ہے، تمام صوبوں نے. اب صوبوں کی زیادہ ذمہ داری، اور اب عوام کو اپنی صوبوں کی جو گورنمنٹس ہیں، حکومتیں، ان سے زیادہ توقعات ہیں کہ وہ بھی بجٹ پیش کریں. وفاق پہ تو ہم تنقید کر ہی رہے ہیں. تنقید کی یا تعریف کی شازیہ بات کیا ہے؟ پہلے آتی تھی حالے دل پہ ہنسی، اب کسی بات پہ نہیں آتی. اب یہ جو مطلب بات کہنی ہے کہ کم سے کم مزدور کی تنخواہ 12,000 روپے، یہ کس کو سنا رہے ہیں؟ ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ نکل کے ساتھ جائیں، ایک روڈ ہے جہاں پہ گاڑیوں کی ورک شاپس ہیں، وہاں بچے 200 روپے دیہڑی پر روز کام کر رہے ہیں. مزدور جا کے سارا دن بیٹھا رہتا ہے تو اس کو ملتا ہے کچھ 12,000 روپے. کون سے کیسے انشور کریں گے آپ یہاں پہ کہ مزدور جو ہے 12,000 کا مہینے کا بجٹ بھی بنا کے دکھا دیں؟ نہیں جی، پہلے 12,000 کون لے رہا ہے؟ 12 کہہ تو رہا ہوں آپ کو کہ جہاں مرضی آپ نکل جائیں، آپ کو 12,000 وہ کہہ رہے ہیں کم سے کم تنخواہ 12,000 مقرر. کیسے کہہ رہے ہیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہاں پہ ان کا کوئی ان کی یارڈ اسٹک ہے، ان کے پاس نظام ہے، کوئی چیک یہ کر سکتے ہیں. کہہ دیا، کہنے میں کیا حرج ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا وہ ایک مزدور کو کتنا ملتا ہے؟ ہم وہ منافع یہاں بچے 200 روپے 200 روپے دہاڑی، وہ بھی ملے نہ ملے. یہ جو پرماننٹ ورک شاپ سے بچے کام کر رہے ہیں 12 سال کے 200 روپے روزانہ پہ کر رہے ہیں، اور وہ بھی آپ بیچ میں چھٹیاں نکال دیں، کیا بچتا ہے؟ یہ کم سے کم کہتے ہیں کہ 12,000 کر دی. کس کی کر دی؟ اچھا پھر یہ کہ یہ اپنا وہ پینشن 6,000 روپے، بڑی آپ کی مہربانی، 6,000 روپے میں ذرا بتا دیجیے پھر کیا ہوتا ہے؟ ساری زندگی اس نے کام کیا، پینشن 6. اچھا آگے چلے. ہم آرٹیفیشل پرائس انکریز کی اجازت نہیں دیں گے. آپ سے کوئی اجازت لے کے پرائس انکریز کرتا ہے؟
मुनाफाखोर अब आपसे इजाजत लेता है। आज दुनिया की खबर है, ऑलरेडी सिगरेट 10 रुपए महंगा हो गया, सिगार महंगा हुआ है, सिगरेट महंगा हुआ है, उन्होंने ऑलरेडी। और फिर कल जो 25 रुपए उन्होंने सीमेंट की कीमत बढ़ाई है, वो अब उन्होंने आके कहा कि भाई 25 ना बढ़ाएं, 5 बढ़ाएं। तो बात आप वाली है कि कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। लेकिन एक जो बात मैं इसमें करासर साहब जरा इसको एक खास पर्सपेक्टिव में रख के भी बात करें। बात यह है कि ये पूरी दुनिया में भी शोर मचा हुआ है। कल हमने चंद दिन पहले स्टोरी हमने थॉमस पिकेटी की थी, कैपिटल इन द 21st सेंचुरी। तो बात यह है कि ये दौर है इन्हीं का, और ये दौर मुझे अब बहुत लंबा चलता नजर नहीं आता कि जो बैकलैश आ रहा है, और खास तौर पर ऐसी किताबें अगर बेस्ट सेलर हो गई हैं तो नीचे से एक लावा पक रहा है जो हमें नजर आ रहा है, जिसके इशारे हमें मिलते हैं। तो बजट ये बना है इकोनॉमिक्स पे ही, ये ट्रिकल डाउन थ्योरी पे बना है और इसी तरह बन रहे हैं। लेकिन और इसके जो असरात आज तक निकले हैं वो ये कि बेशुमार बहुत ज्यादा एक गैर मुसावियाना तकसीम में दौलत हुई है। तो मेरे ख्याल में भारत जो बजट है हम उसे कहें, हम इसे ये नहीं कह सकते कि ये एक गरीब परवर बजट है। मेरे ख्याल आगे बढ़ते हैं। क्या सब कुछ कमेंट करना चाहेंगे? आगे बढ़ें। मैं काजी साहब की बात इतना कहना चाह रहा था, वो कह रहे थे कि इस तरह की किताबें बेस्ट सेलर बन रही है। बेस्ट में शुक्र है पाकिस्तान में कोई किताबें नहीं पढ़ता, जान छुटी। इसलिए काजी साहब या कभी आते जाते हम रिव्यू पढ़ लेते हैं, कहीं पे उसकी खबर पढ़ लेते हैं, कहीं पे कोई थोड़ी सी किताब पढ़ लेते हैं। सो अच्छी खबर यह है पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए, वो मजे करते रहें, वो अल्ले तल्ले करते रहें और जैसे हुकूमत कर रहे हैं करते रहें, क्योंकि पाकिस्तान में कोई नहीं पढ़ता, ना किताब पढ़ता है ना फैक्ट्स एंड फिगर पढ़ते हैं, और अगर कोई मेरे जैसे पढ़ भी ले तो उन्हें समझ नहीं आती। इसलिए इन हुक्मरानों को पाकिस्तान में पढ़े लिखे तबके से कोई खतरा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। कल लाहौर के इलाके इचरा में बहुत ही दिलखराश, बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया जब 3 बहनें आतिशज़दगी की वजह से जिंदा जल गई। यानी एक तो वहां पर बुरा ये हुआ कि उस इलाके में पानी नहीं था, ट्यूबवेल नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से आग नहीं बुझाई जा सकी। दूसरा ये कि जो एक बच्ची बची थी उसको अस्पताल में ले जाया गया। पहले सर्विसेज अस्पताल में उन्होंने कहा कि यहाँ पे बर्न यूनिट हमारा काम नहीं कर रहा, मियां हॉस्पिटल ले गए, वहां पे डॉक्टर्स ने इनकार कर दिया इलाज करने से। तो ये किसको हम जिम्मेदार ठहराएं इन बच्चियों की मौत का? देखिए, खबर ये ऐसी है कि सच्ची बात तो यह है कि इसने इतना दिल उदास किया हुआ। सही बात है कि अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक आग का हल्का सा हमें अगर वो लग जाए तो छाला बन जाता है। तकलीफ होती है। वो मासूम बच्चियां थी, मासूम बच्ची जिंदा जली हैं। उनका कसूर यह था कि वो एक कारपेंटर, एक मिस्त्री की बेटियां थी, एक कमरे के घर में थी, तीसरी मंजिल थी, और इलाका वो था जहां पे जाहिर है कि वो जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो उनका जो जाहिर है कौन तवज्जो दो इस तरह की आबादी। सही बात है। और अब आप अंदाजा लगाइए कि जिस वक्त वो आग लग रही होगी, उस आग को देखकर उनका क्या रिएक्शन होगा। उनको वहां मां नहीं थी, बाहर सब्जी लेने गई है, बाप नहीं है, मजदूरी करने गई है। जब उनको तकलीफ होना शुरू हुई, जब उनका जिस्म जलना शुरू हुआ होगा तो वो मदद के लिए पुकारी होगी, वो भाग दौड़ हुई होगी, वो धुआं होगा, उनका खौफ होगा, हिरास होगा। उस कैफियत का हम अंदाजा यानी, लेकिन ये वो आबादियां हैं जहां पे तवज्जो इसलिए जरूरत नहीं है कि शहर में दूसरे मेगा प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, शहर को जगमग करना चाहिए, यहाँ मेट्रो बस होनी चाहिए, यहाँ ट्रेन होनी चाहिए। इस तरह के मंसूबों के लिए पैसा, और ये कि अस्पताल वाले क्या करें। 14 बेड है मेयो हॉस्पिटल में, जो बहुत ओवर क्राउडेड है। 4 बेड है गंगाराम हॉस्पिटल में। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जिना हॉस्पिटल में एक बर्न यूनिट तैयार पड़ा है, हुकूमत इक्विपमेंट वो काम ही नहीं कर रहा, 4 साल से नाम पे झगड़ा है। सही बात। अच्छा, एक मैं आपसे गुजारिश जी कैसे सलीम शेख हमारे साथ, हाँ सलीम शेख हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते। सलीम, क्यों इनकार किया? कल मियां अस्पताल के डॉक्टर्स ने कहा कि बच्ची की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है, बजाय इसके कि उसका इलाज करते, उसको ट्रीटमेंट देते, उन्होंने इसका इनकार ही कर दिया इलाज करने से। जी बिल्कुल इनकार कर दिया, और इनकार करने ही की वजह जो है वो बनी है कि वो बच्ची जो जिसको बचाया जा सकता था वो जाबाक हो गई, क्योंकि सर्विसेज हॉस्पिटल से मेयो हॉस्पिटल लेकर जाना और वहां फिर बहस तकरार और उसके बाद उसको वापस लेकर आना। अच्छा शेख साहब ये बताइए, ये सारी कहानी हमने सुन ली, मैं आपसे सवाल और करना चाहता हूँ। 1 घंटा मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ, तो वो आज वो बच्ची जिंदा होती और वो उसके माँ बाप कम से कम इस दुख वहाँ पर ये बताइए, वहाँ पर बेड्स की कमी थी। मैं अर्ज करता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि वहाँ पे जो वार्ड है वहाँ पे न्यूरो सर्जरी में जाके ऑपरेशन करते हैं, बर्न यूनिट का अपना कोई ऑपरेशन थिएटर ही नहीं है, क्या ये दुरुस्त है? जी बर्न यूनिट का बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर नहीं है, वो अल्टरनेट डेज पर जो है वहाँ थिएटर यूज किया जाता है। लेकिन असल बात यह है, जैसे भी आपने काजी साहब खुद फरमाया कि गंगाराम में भी एक बर्न यूनिट है, लेकिन वो बर्न यूनिट नहीं है, उसको कन्वर्ट किया गया है बर्न यूनिट में। और जिना हॉस्पिटल में जो स्टेट ऑफ द आर्ट बर्न यूनिट बनाया गया है, अगर आप उसकी बिल्डिंग को जाकर विजिट कर लें तो ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी हॉस्पिटल की बिल्डिंग नहीं है, कोई आलीशान होटल होगा। लेकिन जो हुकूमती सुर्ख फीते हैं उसकी वजह से जो है
وہ बर्न यूनिट आज तक एक्टिव नहीं हो सका। वहाँ की इंतजामिया ने बार बार हुकूमत को लिखा है कि उन्हें ये बर्न यूनिट जो है चलाने की इजाजत दी जाए, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात जो है वो सामने आती हैं कि वो बर्न यूनिट आज तक जो है वो मुकम्मल नहीं। ये बताएं कि जिन डॉक्टर्स ने इनकार किया इनके खिलाफ कोई, सलीम ये बताएं कि जिन डॉक्टर्स ने उस बच्ची का इलाज करने से इनकार किया उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? वज़ीर आला साहब ने 5 लाख रुपया तो दे दिया उस खानदान को, उस 5 लाख से वो 3 बच्चियां वापस तो नहीं आ सकती, उन डॉक्टर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? देखें, ये एक बड़ा हमारा अलमिया है कि हम हुकूमत जो भी होती है वो 5 लाख रुपया एक इंसानी जान की कीमत लगाती है और उसके बाद फाइल जो है बंद कर दी जाती है। होना तो ये चाहिए था, इस जो वाक़े में एक नहीं मुतअद्दिद महकमे जो है वो कसूरवार हैं। अगर एक प्रॉपर इंक्वायरी की जाए तो उसमें ना सिर्फ हादसा, रेस्क्यू जो रोजाना दावे करती है कि उनका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो तकरीबन 7 से 8 मिनट है। कल जो ये वाक़या हुआ उसमें 1 घंटे से ज्यादा जो ताखीर पाई गई है। अगर रेस्क्यू कर वक्त वहाँ पहुंच जाती, क्योंकि वहाँ तो पानी था नहीं, अगर लोग अपनी मदद आपके तहत भी आग पर काबू पाना चाहते तो पानी नहीं हुआ। हर घर में जो है वो पानी नहीं था। अगर ठीक है, इसमें मैं जरा थोड़ी सी बहुत शुक्रिया सलीम, आपको फिक्र देता हूँ। 21 फरवरी 2014 तक जो लोग जरने से मरे वो 50 तादाद थी, इसके बाकी की हमें तादाद का पता नहीं। पिम्स के जो डॉक्टर हैं हारून, वो ये फरमाते हैं कि वहां पे उनके पास 2800 के करीब लोग आते हैं मगर उनके पास कोई स्पेशलिस्ट वहां पे मौजूद नहीं है। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि इन तमाम फैसिलिटीज ना होने की वजह से जो इसका रेट था, डेथ रेट जो हमारा है बर्न से, वो 20 से 95% हो गया। मगर जरा इसको आहो पुकार से जरा उठ के देखें, रोएंगे तो हमें आंसू भी आएंगे, मगर अगर हम उसकी जाते नहीं है उसकी बुनियाद पे। क्लासरा साहब, जब आप एक बजट डॉक्यूमेंट साइन करते हैं तो बेसिकली आप लोगों की जिंदगियों की फेट को सील कर रहे होते हैं। जब आप एक मिसाल के तौर पे यहां पे इस वक्त फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकती थी, क्यों? क्योंकि हमने हाउसिंग, एक मिनट ठहरिएगा, हमने हाउसिंग को अबंडन कर दिया। पहले 5 साल मंसूबे में हाउसिंग थी, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने इससे बिल्कुल हाथ खींच लिया। स्क्वाटर्स बने जहां पे मोटरसाइकिल और चिंकी नहीं पहुंच सकती, तो ये कैसे जाएगा? फिर आपने इससे सोशल, और फिर जब एक तरफ ये हमने स्क्वाटर्स बना दिए जो इंतहाई वल्नरेबल हैं, दूसरी तरफ हमने हेल्थ के लिए पैसे नहीं रखते। और हेल्थ के लिए कल मैं मियो अस्पताल गया डॉक्टर अवैस से मिलने, और वो बेचारे खुद ही कुछ इधर उधर से डोनेशन लेके बनवाते रहते हैं चीजें। तो मैंने वहां अगर एक दफा आप कॉरिडोर से घूम आए तो हमारे हेल्थ सेक्टर सामने आ जाता है। तो मेरे ख्याल में हम जब बजट बनाते हैं, क्लासर साहब से पूछ लेते हैं। क्लासर साहब, आप इस बेहिसी पे क्या कहेंगे? इसमें शायद 2-4 चीजें हैं। एक, जब हम ये कहते हैं कि डॉक्टर्स ने इनकार किया है, तो डॉक्टर्स ने क्यों इनकार किया? इसलिए इनकार किया है उनके पास बर्न ये केसेस को डील करने की कैपेसिटी नहीं है, या उनके पास आप कह सकते हैं ट्रेनिंग नहीं है, या प्रॉपर वो जानते नहीं है। क्योंकि बर्न जो एक दफा कोई भी हो जाए उसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए। हर आम डॉक्टर उसको ट्रीट नहीं कर सकते, लिहाजा हमें इस पे स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। हमें जो वजह बताई गई, डॉक्टर ने कहा कि बच्ची की हालत बड़ी नाजुक है जिसकी वजह से हम इसको तिब्बी इमदाद नहीं दे सकते, इसलिए इसको ले जाएं। बिल्कुल एग्जैक्टली, इसलिए उन 3 डॉक्टर्स पे फोकस करना मेरा ख्याल है जस्टिफाई नहीं है। थिएटर ही नहीं है क्लास साहब, हर डॉक्टर बर्न वाले केस को डील नहीं कर सकता। ऑपरेशन थिएटर वो कह रहे हैं कि किंग एडवर्ड में ऑपरेशन वही मैं कह रहा हूँ साहब, मैं सड़क पे रख के करें उसको। जी, मैं कैसे वही कह रहा हूँ कि हर डॉक्टर बर्न केस को नहीं डील कर सकता। ये बड़ा इंतहाई नाजुक होता है, 70% बॉडी जल जाए, 80% जल जाए। हाँ, इसके लिए स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट आपकी ड्रग्स होती हैं, एनवायरमेंट होता है और प्रोटोकॉल होता है जिसमें रख के ट्रीटमेंट किया जाता है। लिहाजा मैं डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं करूंगा अगर उन्होंने कहा कि इनको यहाँ की बजाय किसी और जगह लेके जाएं जहां पे स्पेशलिस्ट हूं। एक बात। और दूसरी बात, हम तो इन बच्चियों बेचारों को रो रहे हैं। यहाँ पे एलडीए ये प्लाजा में आग लगी थी, अगर आपको याद हो। जी हाँ। हमने बेचारे हवा से देखे, वो जो आपके वहाँ पे जो क्लर्क थे, उन्होंने ऊपर से छलांगे मार के वो बेचारे मर गए। और पूरा शहर लाहौर देखता रहा कि लाहौर जैसे शहर में इक्विपमेंट नहीं थे, आप उनको रेस्क्यू कर सकते, निकाल सकते। ये हालत आपको लाहौर के ये बिल्कुल ये हार्ट में हुई है। हमने एलडीए प्लाजा की आग से कोई सबक नहीं सीखा। और दूसरा, अगर आपको याद हो, तीसरा केस, वो यहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चे इसी तरह जल गए थे। ये तो 3 बच्चियां हैं ना, चलो जहां पे नहीं पहुंच सकती थी, गाड़ी नहीं पहुंच सकती थी, चीजें नहीं पहुंच सकती, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चे जल के मार गए थे। ये गुड गवर्नेंस है जिसका नारा मारती है पंजाब हुकूमत, और जिसकी बुनियाद पे मेरे जैसे जो लोग बैठे वो तबला बजाते हैं कि देखें जी शहबाज शरीफ साहब कितने इफेक्टिव और बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं। सो ये वो चीज है। मैं एक और एंगल से बात करना चाहती हूँ क्लासर साहब। अनीक,
والدین کا رویہ. والدین اگر کہیں جاتے ہیں چھوٹے بچوں کو لاک کر کے چلے جاتے ہیں, باہر سے لاک کر کے چلے جاتے ہیں. اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, چھوٹے بچے باہر بھی نہیں جا سکتے, تو والدین کو بھی تو اس رویے میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. والدین کو دیکھیں ہم کیا کریں, والدین اپنے سارے کے سارے بچوں کو سبزی وہ لینے کے لیے گئی ہے, وہ ایک لیجیٹمیٹ ایک جگہ پہ کیا کرے, لا اینڈ آرڈر آپ کے سامنے ہے, چور آپ کے سامنے, کیا. اب معاملہ یہ پلاسرا صاحب امریکہ میں بیٹھے, 1947 میں پہلا برن سینٹر امریکہ میں بن گیا تھا اسٹیٹ آف ورجینیا میں, برطانیہ سے شروعات ہوئی تھی. ابھی ہم نے ایل ڈی اے پلازا کو یاد کیا, کراچی ابھی حال ہی میں فیکٹری میں مزدور وہ بھی تالے لگائے ہوئے تھے باہر کہ یہ بھاگ نہ جائیں, اور زندہ وہاں پہ ورکر جل کے مر گئے زندہ. لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں اس کی پرواہ اس لیے نہیں ہے کہ کراچی سے موٹر وے لاہور, موٹر وے بن رہا ہے کراچی سے لاہور, ہمیں اس میں خوش ہونا چاہیے. نگت عبداللہ کو بہت یاد کیا, چند لائنیں اگر آپ کی اجازت ہو میں ان 3 بچیوں کے نام کرنا چاہتا ہوں. جی جی. نئے دن کی مسافت جب کرن کے ساتھ آنگن میں اترتی تھی تو ہم کہتے تھے امی تتلیوں کے پر بہت ہی خوبصورت ہیں, ہمیں ماتھے پہ بوسہ دو کہ ہم کو تتلیوں کے جگنوؤں کے دیس جانا ہے. ہمیں رنگوں کے جگنو روشنی کی تتلیاں آواز دیتی ہیں, نئے دن کی مسافت رنگ میں ڈوبی ہوا کے ساتھ کھڑکی سے بلاتی ہے. ہمیں ماتھے پہ بوسہ دو کہ ہم کو تتلیوں کے جگنوؤں کے دیس جانا ہے. یہ 3 بچیاں آج سے تتلیوں کے جگنوؤں کے دیس روانہ ہو جائیں گی. ہم ان کے ماتھے پہ بوسہ دے دیں گے, ہم ان کی قیمت 5 لاکھ روپے لگا کے ان کے منہ پہ 5 لاکھ روپے پھینکیں گے, اور اس کے بعد ہم اپنی تمام جو وسائل ہیں اس کا رخ اس طرف لگا دیں گے جہاں پہ لگ رہا ہے, جو شوکیس ہوگا. بالکل. جو ایک کوئی بندہ خوشحال ہو یا نہ ہو اس کو یہ ضرور لگے گا کہ وہ خوشحال شہر میں رہتا ہے. صحیح بات ہے. مجھے بریک لینے دیں ناظرین, پروگرام میں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. کل وہاڑی میں دنیا نیوز کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا, لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ ہم نے جو ویڈیو نشر کی تھی صرف خبر کے لیے کی تھی, اور ہم نے اس کی آڈیو کا پلے نہیں کی تھی. ویڈیو نشر کی لگتا ہے ہم نے چند سیکنڈ کے کلپ تھا. دوسری بات یہ ہے, میں 2-3 کو بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے ہم نے پرچے شروع کر دیے تو پھر جو بندہ FIR درج کرتا ہے, جو تھانے میں بیٹھا ہوا ہے, کہ وہ سارا گرافکلی اس سارے کرائم کو جو ڈسکرائب کرتا ہے, تو پھر اس میں بھی مقدمہ ہونا شروع ہو جائے گا. میں اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, جیسے کل شامی صاحب نے بات کی یا رات کو احمد اویس صاحب ہمارے پروگرام میں آئے ہوئے تھے, انہوں نے بات کی کہ دنیا ٹی وی نے ہمیشہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور اپنی اس کو ذمہ داری کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کیا. اور یہ جو مارننگ شو سارے ہو رہے تھے, یہاں تو ویسا شو بھی نہیں ہوتا. ہم نے آج, اور جو ہمارے یہاں شو ہوتے رہے, اگر آپ یاد کریں نادیہ جمیل کا شو تھا, سوشل ایشو ڈسکس کرتے تھے, اور ہم نے کبھی اس گلیمر کو بیچ کے اس کو ریٹنگ کے ایشو میں ہم نے پڑھے. تو میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ جس طرح سے احمد اویس رات کو کہہ رہے تھے کہ اتنی دیر سے اس FIR کا درج ہونا, کیونکہ FIR اگر دیر سے درج ہو تو بدنیتی کے بھی الزامات لگنے شروع ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں جہاں ایشو ہے وہاں اس ایشو کو ٹیک اپ کیا جائے اور نان ایشوز کو آگے نہ ہی بڑھایا جائے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے, لگتا ہے کہ معاملات کو پھر جان بوجھ کر الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو خاص طور پہ جو بات ہے کہ آپ, اور ایک نقطہ اور, کہ وہ جتنا قضیہ بننا تھا وہ ویڈیو اور آڈیو کے امتزاج سے بنا تھا, ورنہ ایسی ویڈیو تو چل رہی تھی ہر جگہ پہ, مگر اس کو برا اس لیے کہا گیا کہ ساتھ ایک منقبت چل رہی تھی, وہ اس میں نہیں چلی, اور خبر کیونکہ ویژول میڈیم ہے تو میرے خیال میں اس ایشو کو. چلیں آگے بڑھتے ہیں. انیک MQM کی بات کر لیتے ہیں. MQM میں کیا اختلافات پیدا ہو چکے ہیں, کچھ نئے نام سامنے آنا شروع ہو گئے. بڑی بے رحم ہوتی ہے. ابھی تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ قیادت ابھی موجود ہے سامنے, اس کے باوجود نئے نام اسلام آباد اور کراچی سوچا جا رہا ہے. اچھا, اب MQM کے وہ کون سے نام ہے وہ تو میں نہیں لینا مناسب سمجھتا, لیکن ایک نام جو میرے لیے باعث حیرت ہے بھی اور نہیں بھی, ابھی ایگزیکیوٹ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بہت قبل از وقت بات ہے, لیکن ایک نام لیا جا رہا ہے جنرل پرویز مشرف کا. اچھا, متبادل قیادت کے طور پر یہ بڑا ایک. اچھا آگے چلتے ہیں. MQM کے اندر اختلافات کے حوالے سے فیصل صاحب سواری اس کی تردید کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ایجنسیوں کی سازش ہے, ہمارے یہاں کوئی اختلافات نہیں ہے, لیکن دوسری طرف دوسرے لوگ بھی ہیں جن کی نظر ہے وہ کہتے ہیں کہ اختلافات موجود ہیں. اچھا آپ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. پرویز شیخ صاحب نے ابھی یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ جو الطاف حسین کی گرفتاری ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, ان کا حق ہے, انہوں نے کہا برطانوی حکومت برطانوی پولیس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی, لیکن برطانوی حکومت کے پاس خبریں تو ہیں نا کہ پولیس کے پاس کیا کچھ پولیس کی کارروائی کس سمت میں جا رہی ہے. اب ممنون حسین کا جب بطور صدر انتخاب کیا گیا پچھلے سال, اس وقت میں نے پوچھا تھا مسلم لیگ نون کے ایک بڑے سینئر رہنما سے پوچھا تھا کہ نام تو غوث علی شاہ کا شاید حق بنتا تھا اگر آپ نے سندھ سے کرنا تھا, تو یہ ممنون حسین کا جو اس کی وجہ کیا ہے. انہوں نے جو مجھے اس وقت وجہ بتائی تھی پچھلے سال وہ یہ تھی
کہ ایم کیو ایم انہوں نے کہا کہ ذرا مشکل میں جاتی دکھائی دے رہی ہے. اچھا. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک مہاجری اردو اسپیکنگ کمیونٹی آئی ہوئی ہے ہم ان میں سے اپنے آپ کو وہ آئسولیشن میں فیل نہ کریں, اس لیے ممنون حسین کا ہم نے انتخاب بطور صدر کیا ہے کہ ان کو ایک ہم نے یعنی ہائیسٹ آفس ان کو ہم نے آفر کیا. یہ ایک وجہ انہوں نے اس وقت بتائی تھی. اچھا اب یعنی یہ پہلے سے یعنی اس کی تیاریاں آگے چلتے ہیں. ایم کیو ایم کا جو یعنی ایک بات ہمیں ماننا پڑے گی کہ یہ فرقہ واریت پہ ان کا وہ نہیں تھا, یعنی اس پر یہ یقینی رکھتا ہے یہ دہشت گردی کے خلاف ہے. اور یہ لیکن اس قیادت کی مشکل میں آنے کے بعد جو ہمیں باخبر رہنے کی ضرورت ہے, اور یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ صرف کسی ایجنسی کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ صرف پولیس کی رینجرز کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ میڈیا کی بھی ہے, یہ معاشرے کی بھی ہے. وہاں پہ خاموشی سے جو سانپ رینگ رہا ہے کراچی میں, میری جو کل دوستوں سے بات ہوئی ہے تمام دن, وہ ہے فرقہ واریت کا سانپ. اچھا. اب آگے خدا نہ خواستہ جس طرف باتیں یعنی جو یہاں پہ لوگ ہیں جو پراکسی وارز یہاں پہ لڑی جا رہی ہیں, یہ فساد شروع ہو سکتے ہیں. یہ اللہ نہ کرے کہ یہ ہو, لیکن یہ کہ ہمیں باخبر خود رہنے کی ضرورت ہے کہ پراکسی وارز جو لڑی جا رہی ہیں اب ان کا میدان ایم کیو ایم کی قیادت کے مشکل میں آنے کے بعد کراچی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش, کراچی سے شروعات ہوگی, بلوچستان میں یہ آگ بھڑکائی جائے گی. اور یہ ہمیں خود نظر رکھنی ہے کہ فرقہ واریت کا سانپ جو ہے یہ کون لوگ ہیں. ابھی کچھ دنوں میں یعنی یہ جو نعرے لکھتے ہیں کراچی کی دیواروں پہ, یہ جو گروپنگ کرتے ہیں, اور یہ جو ابھی الطاف حسین کے ہم نے دیکھا کہ کل بھی یعنی کراچی میں ہڑتال رہی, لیکن وہ علاقے جہاں پہ ایم کیو ایم کا اثر نہیں تھا وہاں پہ کاروبار مطلب ہے معمول کے مطابق کھلے, دکانیں بھی کھلی. لیکن اگر یہ جو سانپ آ گیا تو پھر کچھ بچے گا نہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. لیکن اس سے پہلے جو آپ نے ابھی پرویز مشرف کی بات کی, ایک بہت بڑی تبدیلی اور بہت ایک نام لیا جا رہا ہے, یہ پہلے بھی خبریں آتی رہی. نہیں تردید ابھی تک میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ پہلے بھی نام آتا رہا ہے پرویز مشرف کا, یہ دوبارہ سے گردش میں آ گیا. بہت بڑا چینج ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. کلاسر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. پچھلے سال ثواب دیدی فنڈز کو ختم کیا گیا. جی میں اگر اجازت ہو تو اس مسئلے پہ فردر بات کر لیجیے. جی بالکل کیجیے. اس کے بعد اجازت نہیں ہے بات کرنے کی. نہیں ہے. صاحب آپ اتنے کیوں اپولوجیٹک ہو رہے ہیں؟ آپ تو مالک ہیں. نہیں میں کہ شازیہ موقع نہیں دیتی کہ کسی کی تھوڑا سا کامنٹ میرا خیال ہے اس پہ بات کرنی چاہیے میرا خیال ہے. ایک چیز کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی, کل سے میں دیکھ رہا ہوں پرسوں سے, کہ لاسٹ ایئر اگر آپ کو یاد ہو جب الطاف حسین نے یہ وہاں پہ تقریر کی تھی ایک الیکشن کے بعد, جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے وہاں پہ دھرنے وغیرہ دیے تھے, بڑی کنٹروورشل اسپیچ کی تھی. اس کے بعد پورے ملک کی ڈیمانڈ تھی کہ یہ برطانیہ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتا. یہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, اخبارات دیکھ لیں, چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہر جگہ یہی تھا کہ آپ یہ کارروائی کیوں نہیں کر رہے. آپ کی سویل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں, بڑی ان کی مشکل تقریریں ہوتی ہیں, کنٹروورشل ہوتی ہیں. جب برطانوی حکومت نے کوئی کارروائی کی ہے تو لگتا ہے پورے ملک کو سانپ سونگ گیا ہے. اور میں حیران ہو رہا ہوں کہ ان کی آپ اس میں شاید یوں کہہ لیں کہ ان کے ساتھ ایک اظہار ہمدردی ہے. سب سے زیادہ مطالبہ عمران خان ہی کرتے رہے. پاس گئے تھے عمران خان صاحب خود تشریف لے کے گئے تھے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس, ثبوت لے کے گئے تھے. پاکستان سے ہزاروں اپلیکیشنز بھیجی گئیں, اسکاٹ لینڈ یارڈ کو ای میلز کی گئی, ٹیلی فونز کیے گئے, کمپلینٹس پر رجسٹرڈ کروائی گئی. آج وہ یکدم صاحب نے یو ٹرن لے لیا ہے. آپ کو یاد ہوگا چودھری خان صاحب کی, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں سر. قاری صاحب کہ یہ ہوتی ہے جس کی سیاست کی بات کر رہے تھے نا ابھی, انیک کہہ رہے تھے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. سیم سیاست سے بڑی منافق چیز بھی کوئی نہیں ہوتی. آپ صرف 6 مہینے 1 سال پہلے کے اخبارات اٹھا کے دیکھیں, نواز لیگ کے بیانات پڑھ کے دیکھیں, چودھری نثار علی خان صاحب کی تقریر جو ہے جو وسیم اختر صاحب کے جواب میں کی تھی. وسیم اختر صاحب نے جب کہا تھا لاہور کے بارے میں, انہوں نے بڑی کوئی آ کے غلط باتیں کی تھیں اس پہ, لاہور کے بارے میں, میاں صاحب کی فیملی کے بارے میں. اس سے پہلے چودھری نثار علی خان صاحب نے جو الطاف حسین صاحب کے بارے میں کہا تھا وہ بھی ریکارڈ پہ ہے, وہ بھی پڑھنے والا ہے. اس سے پہلے لندن میں جو نواز شریف صاحب نے بلائی تھی اپنا کونسل وہ میثاق جمہوریت, اس میں بھی نواز شریف صاحب نے ایم کیو ایم کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ بھی یاد تھی. اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی وجہ پہ تھوڑی بات کروں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں لاسٹلی کا چھوٹا سا اس وقت جو انیک نے بھی یاد کروایا, میثاق جمہوریت میں موجود تھا اس دن لندن میں, جس دن وہاں پہ یہ انہوں نے وہ کیا تھا, وہاں پہ یہ ہو رہی تھی ان کی کانفرنس ہو رہی تھی. میں موجود تھا لندن میں اس دن ان کی اس کانفرنس میں. تو مصروف نے فرمایا تھا نواز شریف صاحب نے کہ جس پارٹی نے ایم کیو ایم کے ساتھ اگر حکومت بنائی اس کا ہم آ کے بیکاٹ کریں گے, اور بیکاٹ کیا گیا تھا. اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کا اور ان کا اسی پہ اختلافات پیدا ہو گئے تھے کانفرنس میں.
हाँ वो खुद तो नहीं है कि अमीन फहीम के जरिए पेश किया था। 3 घंटे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे इसलिए साइन नहीं हो सकते थे कि बेनजीर भुट्टो मान नहीं रही थी। वो कहती थी नहीं वो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल फोर्स है, हमें अपने रास्ते जुदा नहीं करने चाहिए, दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए थे। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था वो जनरल मुशर्रफ के साथी हैं, वो उनके कोलैबोरेटर्स हैं, हरगिज नहीं। और जो उनके साथ करेगा वो भी गद्दार होगा, जो एमक्यूएम के साथ जाके बात करेगा या हुकूमत बनाएगा। सो मैं हैरान हो रहा हूँ, ऑल ऑफ सडन हैरान होने की जरूरत नहीं है क्लासा साहब, यू टर्न आ गया है और कोई यू टर्न नहीं आया। करते करते अब आप बिल्कुल वो मैं अर्ज कर दूं अगर मुझे इजाजत दें। देखें बात यह है कि रूलिंग क्लासेस के जो मफादात हैं वो एक जैसे होते हैं। इस वक्त जो बुरी भली मैशत चल रही है वो उसमें कराची का 72% हिस्सा है। तो जो हमारी हालत है, अब कोई भी सेगमेंट ऑफ द रूलिंग क्लास ये नहीं चाहता कि कराची जैसे इंतहाई वाइटल एक ही हमारी एक्टिव पोर्ट है जहां से सारी आपकी मैशत की शाह रग है, उसके पैरालाइज होने का मतलब। इसीलिए कल परवेज रशीद साहब ने भी कहा और नवाज शरीफ, और ठीक है एक बात भी ठीक है, काउंसलर उनको एक्सेस दे देंगे, लेकिन कराची की अनरेस्ट जो है। काई साहब मेरी बड़ी सिंपल सी बात है, आपने खुद बरतानवी हुकूमत का आपने उनका नाक में दम किया हुआ था, किसने नहीं किया हुआ था? मुझे किसी एक का नाम बताएं जिसने ना किया हो और इन्होंने एक्शन की डिमांड ना की हो। पाकिस्तान ने की। मुझे ब्रेक लेनी है, क्या ब्रेक के बाद आते हैं सब कहते रहे, अब उन्होंने कार्रवाई शुरू की तो पूरे मुल्क को सामसूम मुझे ब्रेक लेने होगी उनके साथ। और मैं समझता हूँ लास्टली कि एमक्यूएम की क्यादत ने बड़ा सेंसिबल इंतहाई रीजनेबल रोल प्ले किया, बड़ा उन्होंने लोगों को पैसिफाई किया और ये क्रेडिट एमक्यूएम की जमात को और उनके वर्कर्स को और उनकी लीडरशिप को मिलना चाहिए। पूरा रहे हैं बिल्कुल। नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। क्लास अब आपकी तरफ आते हैं, दोबारा से सवाबदीदी फंड्स क्यों शुरू किए गए हैं? शायद ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैं बजट डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था, कुछ मैंने वहां से डाउनलोड किए हैं, कुछ मंगवाए भी हैं वहां से, कुछ अपने जराये के जरिए, कुछ अपने एक दो रिसेप्शन मेरे साथ वहां जो काम करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लास्ट ईयर बड़े इन्होंने धूम धड़के से इसहाक डार साहब ने और मियां साहब ने सीक्रेट फंड थे जो एक वजीर को मिलते होते हैं, किसी को 10 लाख मिलता है, किसी को 6 लाख मिलता है। तो ये इन्होंने वहां पे ऐलान किया था कि हम खत्म कर रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, मुल्क गरीब हो चुका है, हम यहाँ पे बैटिंग बॉल लेके चल रहे हैं और हम ये वजीरों को सीक्रेट फंड या इसका नाम इन्होंने रखा हुआ यहाँ पे सवाबदीदी फंड हम नहीं देंगे और पिछले साल नहीं दिए गए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। आपकी दफा जो बजट आया जो बकौल फरमाते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है और तनख्वाहें बढ़ाने के पैसे नहीं है, इनके लिए वजीरों के पास पैसे मौजूद हैं। इन्होंने दोबारा से लाखों रुपए शुरू कर दिए कि हर वजीर को 6-6 लाख रुपया यहाँ पे मिलेगा। तकरीबन 38 के करीब वजीर बनते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, इनके एडवाइजर हैं, स्पेशल इनके असिस्टेंट हैं, इन तमाम को वुज़रा का ही ये दर्जा दिया हुआ है। हर एक वजीर को अब 6 लाख रुपया ये देंगे और उसकी मर्जी है ये 6 लाख रुपया जहां चाहे जिसको चाहे उसको दे दे। और माजी में आपको 2-4 बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वजीरों को मैं जाती तौर पर जानता हूँ और इनके छोटे पान पे मुझे हंसी भी आती थी और इनका मातम करने को भी जी चाहता था। अपने घर के मुलाजमीन की तनख्वाहें भी वो इसी बजट से देते थे, इसी सीक्रेट फंड से देते थे। जो घर में मई रखी हुई है, कोई घर में उन्होंने गार्डनर रखा हुआ है, कोई वहां पे ये बावर्ची है, उसकी तनख्वाहें भी वो सीक्रेट फंड से जा रही थी। अब उन्होंने वजीरों ने कहा और उसके बाद कहीं पे खाना खाना है, कहीं पे उन्होंने अपने गांव में कहें वहां पे कट कर लिया, उसके पैसे देने हैं या खाने पीने के लिए सारे पैसे यहीं से देते थे। इसका मकसद ये था इस फंड का जो पहले कायम किया गया था कि कहीं पे वजीर साहब जाते हैं, लोग वहां पे डिमांड करते हैं जो हमारी नाली नहीं है, हमारी गली नहीं है, हमारे स्कूल के लिए दे दें, किसी के लिए डोनेशन दे दें, चले 20,000 30,000 40,000 रुपये वहां से दे देते थे। पता ये चला जब इसका कुछ उन्होंने ऑडिट करना शुरू किया तो इसका ऑडिट नहीं हो सकता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, इंटरनल ऑडिट होता है, आपने सिर्फ नाम देने होते हैं, एक लिस्ट दे देंगे मिनिस्ट्री में हर अफीसर को, सेक्शन अफीसर को ये 6 लाख रुपया था या 10 लाख रुपया मेरे पास आया था तो मैंने फलां बंदे में बांट दिए पैसे। आप एक लिस्ट दे देते थे, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता। सो एज सच इसका कोई ऑडिट नहीं होता। एक हालांकि दावा करते हैं कि हम ऑडिट करते हैं लेकिन ऑडिट इसका कोई नहीं होता। सो अब दोबारा नए सिरे से तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए के करीब का बजट बनता है जो इन वजीरों को दे दिया गया है कि ये आपके लिए पैसे हैं, इसको ईदी समझें, इसको सलामी समझें, इसको घरेलू अखराजात समझें।
اس کو اپنے نوکروں کی تنخواہیں سمجھیں, اپنے دوستوں کو کھانے کھلائیں, یا رحمان ملک صاحب کی طرح جیسے ٹیررزم فنڈ سے انہوں نے بھوکے لینے تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ اپنے یاروں دوستوں کو کھلانا شروع کر دیا تھا. سو جب کل وہاں تشدد کیا گیا ہے ان پہ کلرکس پہ اور وہاں پہ یہ چھوٹے موٹے سرکاری ملازمین پر, یہ کہے کہ ہم 10% سے زیادہ تنخواہ نہیں بڑھا سکتے, تو ساتھ میں نے آج یہ خبر آپ سے شیئر کی ہے کہ کروڑوں روپے جو ہیں وزیروں کے سیکرٹ فنڈ یا ثواب دیدی فنڈ کے طور پر ایلوکیٹ کر دیے گئے ہیں. جو جی چاہے جہاں خرچ کرنا ہے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. وہ کہتے ہیں تنخواہیں بڑھائیں گے تو ہمیں قرضے باہر سے اور لینے پڑیں گے, تو جو فنڈ رکھے ہیں یہ کہاں سے آئے پیسے؟ اچھا کلاس صاحب یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, بھیک مانگ کے کھا پی رہے ہیں ہم سارے, لیکن بنیادی بات شاہزی میں آگے بڑھوں. جی اچھا اب بات یہ کلاس صاحب میں نے یہ سٹوری اب کی ہے ایجوکیشن اب ویسے تو پروونشل سبجیکٹ ہے, لیکن یہ ہے کہ اب جو وہ فیڈرل گورنمنٹ کا بھی بجٹ ہوتا ہے HEC کا, یہ پچھلے سال انہوں نے 80 بلین رکھا تھا, 87 بلین خرچ ہوا, اس سال 86.8 بلین یعنی 1.6% کم ہو گیا. انہوں نے بجٹ میں 8.7% رکھا ہے جو انفلیشن کا ریٹ ہے. اس انفلیشن ریٹ پہ جب اس کو میجر کیا گیا تو یہ 11% جو فیڈرل بجٹ ہے ہمارا وہ کم ہو گیا, لہذا ظاہر ہے کم. اب میں اس سٹوری کو تھوڑا سا جنرلائز کرتا ہوں اور آپ کی طرف آتا ہوں جو ابھی ہم بات کر رہے تھے. کلاس صاحب تھوڑی دیر پہلے ہم نے برن یونٹ کی سٹوری کی. اب معاملہ یہ ہے کہ جب آپ گھر میں آپ سودا سرف لے کے آتے ہیں تو آپ جتنے پیسے جس چیز کے لیے ایلوکیٹ کریں گے تو وہ آئے گی. مثال کے طور پہ آج ہم کہہ رہے ہیں جی گھر میں آگ لگ گئی, ایک مرلے کے گھر میں بندہ رہ رہا ہے, ہاؤسنگ کو ہم نے خدا حافظ کہہ دیا تو گھروں میں آگ نہیں لگے گی تو پھول کھلیں گے. وہاں پہ پھر آپ نے سوشل سیکٹر پہ پیسے کم کر دیے تو پھر آپ کے پاس تو کوئی فائر بریگیڈ نہیں ہوگا, کتنی گاڑیاں فائر بریگیڈ کی کھڑی ہیں. ایجوکیشن پہ کم کر دیا تو پھر آپ کے بچے باہر بیٹھیں گے. تو بیسیکلی جب آپ ایک بجٹ ڈاکیومنٹ بناتے ہیں, کل آیا یسٹرڈے, تو وہاں یہ آپ طے کر لیتے ہیں بچے جلیں گے نہیں جلیں گے, برن یونٹ ہوں گے نہیں ہوں گے, علاج ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا. آہو بکا تو ماں باپ بھی کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں, مگر واٹ آر دی روٹ کازز آف آل دی مزری جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں کہ جب یہ سب سے امپورٹنٹ دن ہوتا ہے اس دن اگر ہم ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ لگا دیں گے یا ہم جو ہے بروکرز کو فائدہ دے دیں گے یا مینوفیکچرر کو, تو پھر یہی معاملہ ہوگا. کمنٹ کریں گے. اچھا ایک میں گزارش کلاس صاحب آپ سے کروں کہ ایک تو یہ کہ نقائی صاحب ایک مرلے کے گھر جو ہے وہ ظاہر ہے آپ نے دنیا دیکھی ہے, مطلب بڑے بڑے شہروں میں لندن میں ایک مرلے کے فلیٹ ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی تنگ گلیاں بھی ہوتی ہیں, انفراسٹرکچر اگر پراپر بنایا جائے تو یہ مسئلہ آگ لگنے میں. کلاسز صاحب سیکرٹ فنڈ کا میں تھوڑا مجھے ایک چیز وہ مجھے تنگ کر, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ یعنی میرے پاس پیسہ سرکار کا دے دیا گیا کہ میں سیکرٹ فنڈ یعنی میں اس کو مجھ سے جواب نہیں پوچھا جائے گا کہ میں کہاں, تو اس کی یعنی یہ تو اگر تو دفاعی معاملات ہوں, کوئی داخلی معاملات ہوں, سلامتی سے متعلق معاملات ہوں تو سیکرٹ فنڈ اوکے ٹھیک ہے, وہ بھی آپ سلیکٹڈ لوگوں کو بتائیں. لیکن ہر وزارت میں ہر مشیر کے پاس سیکرٹ فنڈ کا ہونا, اس کی مجھے وجہ سمجھ نہیں آتی. وہ مطلب ہے سیکرٹ فنڈ کیا کوئی رشوت کس لیے ہے سیکرٹ, اس کی وجہ کیا ہے, اس کی ضرورت کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پوچھ رہے ہیں وہ کون سے سیکرٹ کام ہیں, سیکرٹ کون سے کام ہے جن کے لیے یار انیک اب آپ کو سب سمجھ ہے تو کیوں اب آپ اس طرح کا سوال کرتے ہیں کہ کون سی سیکرٹ ایکٹیویٹیز ہیں جس پہ یہ پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ بھئی آپ والی بات ہے کہ پیسہ ٹیکس تو میں دے رہا ہوں, قاضی صاحب آپ دے رہے ہیں, شاہجہاں دے رہی ہے, یا پورے ملک میں 8 لاکھ لوگ دے رہے ہیں, انکم ٹیکس دے رہے ہیں, یا انڈائریکٹ یہاں ٹیکسیشن ہو رہی ہے, پیسے آپ لے رہے ہیں, ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکرٹ ہے, میں بتاؤں گا نہیں آپ کو میں کہاں خرچ کر رہا ہوں, یا میں جعلی رسیدیں بنا رہا ہوں, آڈٹ بھی نہیں ہوگا. اور آڈٹ کا میں نے بتا دیا کہ ایک لسٹ آپ دے دیتے ہیں وہاں پہ اپنے ایک چھوٹے سے افسر کی کیا مجال ہے, یہ گریڈ 16-17 کی کہ وہ جا کے وزیر صاحب کے ان تمام اخراجات کو کاؤنٹر چیک کر سکے یا وہ ان کا آڈٹ کر سکے. یہ وہ میں کہتا ہوں بدماشیاں ہیں جو لون کے پیسوں پہ کی جا رہی ہیں. ایک طرف IMF سے, ورلڈ بینک سے, دنیا بھر سے بھیک مانگ رہے ہیں, دوسری طرف کروڑوں روپے اٹھا کے آپ اپنے وزیروں کو دے رہے ہیں کہ جائیں جی یہ سیکرٹ فنڈ ہے, آپ گھر کے میوں کی تنخواہیں دیں, آپ جہاں پہ جس کا جو جی چاہے آپ وہاں پہ سیکرٹ ایکٹیویٹیز کریں جس کی بات انیک کر رہے ہیں. سو یہ کوئی چیز سیکرٹ نہیں ہونی چاہیے. اور بہت بڑا کیس چلا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, آپ کو یاد ہوگا, وہاں پہ 2 ہمارے صحافی بھائیوں نے کیس بھی کیا تھا کہ سیکرٹ فنڈ ختم کریں. انہوں نے سیکرٹ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ابلیغ کر کے ثواب دیدی کر دیا, لیکن ساتھ میں یہ کہتے کہ ہماری مرضی ہوگی ہم جہاں خرچ کریں. بھائی ہمیں پتہ ہونا چاہیے ایک ایک پینی آپ خرچ کریں تو بھی پاکستان کے لوگوں کا حق بنتا ہے جن سے آپ پیسے خرچ کریں گے پیسہ کدھر جا رہا ہے. نہیں تو ان سے پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ انہوں نے کہاں کتنے پیسے خرچ کیے, پوچھنے کا بھی حق نہیں ہے, اس لیے تو سیکرٹ ہے. اچھا کلاسز صاحب ہماری جو اچھا ایک یہاں سوال پھر ہماری اپوزیشن جماعتوں پہ بھی آتا ہے, کوئی بھی جماعت اپوزیشن میں ہو, یعنی الیکشن کا جو نظام ہے اس کی ریفارمز کی طریقے انصاف بات کر رہی ہے, بہت اچھی بات ہے,
لیکن جتنی بھی اپوزیشن ہے وہ ان باتوں پہ پارلیمنٹ میں جہاں جہاں اس کی پوزیشن موجود ہے، جہاں جہاں پہ وہ خود موجود ہے، سڑکوں گلیوں میں، یہ سیکرٹ فنڈز، یہ وہ تمام باتیں، یہ شاہانہ خرچے، یہ ہمیں مینیفیسٹو میں، جلسوں کی تقریروں میں، وہ دینی سیاسی جماعتوں کو تو شاید زیادہ فرض بنتا ہے کہ وہ اسلامی شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ زیادہ زور لگائیں کہ ان چیزوں کے خاتمے کے لیے. تو یہ ہماری سیاسی قیادت مجموعی طور پہ ان کی ترجیحات میں یہ کیوں نہیں آتا؟ یہ بڑا اچھا انیک آپ نے سوال اٹھایا ہے. ایک تو پی ٹی آئی کے جو لورز ہیں، میں ان کو دیکھ چکا ہوں وہاں پہ، ان کی پرفارمنس وہاں پارلیمنٹ میں، یہ نلائق ہیں، نااہل ہیں، ماں سے مجھے دو لوگ کام کرتے نظر آتے ہیں. اگر کوئی ریئل اپوزیشن، اگر کوئی تھوڑی موڑی ہو رہی ہے، ایک اسد عمر کو میں نے دیکھا ہے، عارف الوی صاحب کو دیکھا ہے، کوشچن آور میں آئیں گے، ڈیبیٹ کریں گے، کوئی اچھا سوال کر دیں گے، باقی کے سارے تنخواہیں لینے جاتے ہیں. میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. اچھا پیپلز پارٹی ویسے مل چکی ہے، ان کی قیادت پہ کیسز ہیں، اب وہ بیچارے اپوزیشن کر بھی نہیں سکتے، حالانکہ انہیں طریقہ واردات سب کا پتہ ہے، پیپلز پارٹی کو سب پتہ ہے، کیونکہ 5 سال پاور میں گزار کے مال پانی وہ بھی کھا کے، انہیں بھی پتہ ہے کہاں کہاں سے یہ جرائم کیے جاتے ہیں. اب نہیں پتا تو پی ٹی آئی کو نہیں پتا کہ وہ نلائکی ہے، یہ محنت نہیں کرتے، یہ تیاری کر کے نہیں جاتے، یہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، پلس ان کا منہ بھی بھر جاتا ہے، ان کا منہ بھی بھرا جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں، ان کو بھی رشوت پراپر ملتی ہے. ان کی کبھی جا کے دیکھیں، فہمیدہ مرزا صاحبہ نے پچھلے سال جب ان کا ختم ہو رہا تھی ٹینیور، 7 مارچ 2013 کو جو الاؤنسز تھے 1.5 لاکھ روپے سے 3 لاکھ روپے کر دیے تھے. تو 40 کروڑ روپے کا وہ ڈز لگا کے گئی تھی اس کو، ہمارے خزانے کو. ان کے الاؤنسز بڑھ چکے ہیں. ان کی ابھی بھی اب آپ ان کا بجٹ دیکھ رہے ہیں، بجٹ ان کا کروڑوں روپے پھر بڑھ گیا ہے. ان کو یہ پراپر حصہ اس لوٹ مار میں ایم این ایز کو ملتا ہے. ان کو فری ٹکٹس ملتی ہیں، فری ان کو میڈیکل الاؤنسز ہیں، ان کی اکاموڈیشن ہے، ان کو پی اے کے ٹکٹس ہیں. ایون ابھی انہوں نے ٹکٹوں پہ لگائے ہیں. یہ ابھی دیکھ لیں، بیرون ملک جو آپ نے سفر کرنے پہ انہوں نے مزید پیسے بڑھا دیے، ٹیکس لگا دیے. مجھے بہت ساری ای میلز آئی ہیں اوورسیز پاکستانیوں سے، وہ کہتے ہیں اب ہمیں پھر لوٹنا چاہتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر ٹریولنگ تو وہی کرتے ہیں، اپنے گھر والوں سے ملنے آتے ہیں. یہ جتنے وزیر بھی ٹریول کرتے ہیں ان کی مفت ٹکٹیں ہیں. جتنے ایم این ایز آپ کے ٹریول کرتے ہیں یہاں پہ سیشن میں آنے وغیرہ کے لیے، ان کی مفت ٹکٹیں ہیں. جب ہمارے ایم این ایز بہر پارلیمانی دوروں پہ جاتے ہیں، ہمارے اسپیکر جاتے ہیں، ڈپٹی اسپیکر وغیرہ سارے جاتے ہیں، ان تمام کی ٹکٹیں فری ہوتی ہیں. یہ بہت بڑا مال ہے. چلے مطلب کم از کم ایک بات تو ہمیں پھر کنفرم ہو گئی نا کہ وہ تمام وعدے جو ووٹر سے کیے جاتے ہیں کہ ہم تمہیں یہ دیں گے، تمہیں یہ دیں گے، تمہیں یہ دیں گے، تمہیں تو جب ملے گا ہم بارہ لے لیں. مگر یہ بات رہے گی کوئی سیکرٹ کام کون سا ہوتا ہے. پروگرام کا وقت ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے خبر@دنیا.tv پر. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.